سیدنا امام حسین کا قافلہ جب میدان نینوا پہنچا، آپ نے ایک سوار کو دیکھا جو ہتھیار لگائے کندھے پر بھاری کمان رکھے ہوئے آ رہا تھا۔ اس نے آ کر آپ کو نہیں بلکہ حر کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ جب میرا قاصد میرا خط لے کر تمہارے پاس پہنچے تو اسی وقت سے حسین پر سختی کرو اور اس کو سوائے ایسے کھلے میدان کے جہاں نہ کوئی پناہ گاہ ہو اور نہ ہی پانی ہو کہیں اور اترنے نہ دو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تم پر کڑی نگرانی رکھے اور اس وقت تک تم سے الگ نہ ہو جب تک کہ میرے پاس یہ خبر نہ آ جائے کہ تم نے میرے حکم پر عمل کیا ہے۔ حر نے یہ خط سیدنا امام حسین اور آپ کے رفقا کو سنا دیا اور آپ کے ساتھیوں کو سختی سے ایسے میدان کی طرف چلنے اور اترنے کے لیے کہا جہاں نہ کوئی بستی اور نہ ہی پانی تھا۔ آپ کے ساتھیوں نے حر بن یزید سے کہا کہ ہمیں نینوا جانے دو۔ حر نے کہا کہ خدا کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اس شخص کو مجھ پر برابر نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ غرض آپ چلتے چلتے اسی میدان میں 2 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات بما اپنے اہل و عیال اور اصحاب کے یہاں اس میدان میں خیمہ زن ہوئے۔ حر نے بھی آپ کے مقابلے میں خیمے نصب کر دیے۔ اگرچہ حر کے دل میں اہل بیت کی عظمت ضرور تھی اور اس نے نمازیں بھی آپ ہی کی ابتدا میں ادا کی، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی رعایت برتی تو 1000 سپاہیوں کے ساتھ ہوتے ہوئے اس کا چھپنا ناممکن ہے، اور پھر جب ابن زیاد کو معلوم ہوگا تو وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا بلکہ سخت ترین سزا دے گا۔ اس لیے حر ابن زیاد کے حکم پر برابر عمل کرتے رہے۔ سیدنا امام حسین نے اس سرزمین کو دیکھ کر اپنے رفقا سے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کو کربلا کہتے ہیں۔ جو ہی آپ نے لفظ کربلا سنا تو آپ نے فرمایا یہ مقام کرب و بلا ہے، یہی ہمارے مال و اسباب کے اترنے اور ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور یہی ہمارے ایوان و انصار کا مقتل ہے۔ اس دور اندیز کلام کو سن کر آپ کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا علی اکبر نے عرض کی، ابا جان یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اے میرے بیٹے، جب تمہارے جد امجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ جنگ صفین سے واپس ہوئے تو اس مقام پر انہوں نے فرمایا تھا کہ اس جنگل میں میرا لخت جگر حسین انتہائی بے کسی کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بیٹا تم اس وقت کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ صبر کروں گا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہاں صبر کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کرنے والوں کے لیے بے حد اجر و ثواب ہے۔ ادھر تو کاروان امام پاک غریب الوطنی کے عالم میں کربلا کے میدان میں خیمہ زن تھا، اور ادھر یزیدی حکومت ان نفوس قدسیہ پر قیامت برپا کرنے کی بھرپور تیاریوں میں مصروف تھی۔ چنانچہ دوسرے ہی روز عمرو بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے کوفے سے یہاں پہنچ گیا۔